وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ہمارے گھر آئے تھے۔ اس وقت ہم کافی چھوٹے تھے۔ ہم سب بچے مل کر کھیلتے اور گرمیوں کی چھٹیاں کب ختم ہو گئیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئے۔ کافی سال گزر جانے کے بعد وہ اچانک ہمارے گھر آئے۔ میں بھی بڑا ہو گیا تھا اور وہ بھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت پیاری تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ میں گھر کے کاموں میں امی جان کی مدد کر رہا تھا تو وہ مزاح کرنے لگی کہ خالہ جی، اس کی شادی کروا دو تاکہ اس کی بیوی آپ کی مدد تو کرے گی، یہ بیچارہ اور کتنی دیر آپ کی مدد کرے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم ہی امی کی مدد کر دو۔ میرے اتنا کہنے پر وہ ہنسنے لگی اور امی جان کی مدد کرنے لگی، اور میں باقی لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب امی کچن سے باہر گئے تو اس نے مجھے آواز دی، تو میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے ایک گفٹ دیا اور بولا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ میں نے اسی وقت وہ گفٹ کھولا تو اس کا اور میرا نام ایک ساتھ لکھا تھا۔ اس طرح اس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں بہت خوش تھا، میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس طرح ہماری بات ہونے لگی۔ ہم روز رات کو چھت پر بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے۔ چھٹیاں ختم ہو جانے کے بعد وہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اب ہماری بات میسج پر ہوا کرتی تھی۔ ہم ہر روز صبح 5 بجے بات کیا کرتے تھے۔ اس نے اسکول جانا ہوتا تھا اور میں نے کالج۔ ہم 2 گھنٹے بات کرتے تھے اور پھر وہ اسکول چلی جاتی اور میں کالج۔ اسکول سے آتے ہی وہ مجھے بتاتی کہ میں اسکول سے آ گئی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر ہم بات کرتے اور وہ کھانا کھاتی اور پھر ٹیوشن کے لیے چلی جاتی اور میں بھی کھانا کھا کر پڑھنے لگ جاتا۔ اس طرح ہماری بات کافی دیر تک ہوتی رہی۔ پھر ایک بار ہم دونوں ایک فنکشن پر ملے۔ اس نے مجھے ایک ڈائری گفٹ کی جس میں میں اس کے ساتھ ہونے والی ملاقات لکھا کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے لگے تھے، لیکن پھر اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ مجھ سے دور ہونے لگی۔ ہر وقت لڑائی کرتی تھی، میں اس کو ہر وقت مناتا ہی رہتا تھا۔ اس نے میری پرواہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے بہت رلایا۔ ساری رات میں اس سے بات کرنے کے لیے روتا رہتا۔ جب میں اس کو بتاتا کہ میں تمہیں یاد کر کے بہت روتا ہوں، وہ مجھے کہتی کہ تمہیں کس نے بولا کہ مجھے یاد کر کے رو؟ تم مجھے یاد کر کے نہ رویا کرو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا، اس کے پاؤں پڑ جاتا، پر پھر بھی وہ نہ مانتی۔ میں اسے بہت پیار کرتا تھا، پر شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور اس کام کے لیے اس نے مجھے بہت تنگ کیا، مجھے بلاک بھی کر دیا۔ میں اسے یاد کر کے روتا رہتا، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ اس نے مجھے کئی بار بلاک کیا تھا، پورے 1 سال تک اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں نے بہت برداشت کیا کہ چلو آج ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نہیں، میں غلط تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ میری برداشت بھی ختم ہو گئی، اور میں نے اس کو بہت ساری باتیں سنائی، جتنی میرے دل میں تھیں سب کہہ ڈالی، اور پھر میں نے اس کو بلاک کر دیا۔ اس کے بعد ہماری کبھی بات نہیں ہوئی، اور نہ اس نے کبھی بات کرنے کی کوشش کی۔ یاد تو مجھے اس کی آج بھی آتی ہے، لیکن کیا کریں، اس کو میری محبت کی قدر ہی نہیں تھی۔ آج دل پھر سے بہت اداس ہے۔ اس سے بات کیے ہوئے مجھے آج 2 سال ہو گئے ہیں، اور آج میری کزن سے میری بات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی لڑکے سے بات کرتی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ تو
کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا تو وہ مجھے بتا دیتی، میں اس کی خوشی میں ہی خوش ہو جاتا، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا، لیکن میری پھر بھی خدا سے دعا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی رہے ہمیشہ خوش رہے۔ آمین۔